السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ ابلیس جو ہے اس کے باپ کا نام خبلیث اور اس کی ماں کا نام نبلیت تھا، اور ابلیس جو عزازیل تھا وہ کیسے ترقی کرتے کرتے آسمانوں پر پہنچا اور ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کرتے کرتے جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں ابلیس جو ہے عرش مجید کے پائے کے نیچے زمردی تخت اس کے لیے بچھایا جاتا اور اس پر نورانی پرچم لہرایا جاتا، اور ایک بہت ہی بڑی مجلس کا اس کے لیے انتظام کیا جاتا، اور جس میں لا تعداد فرشتے آتے۔ اب بات کرتے ہیں ان جنوں کی جو زمین میں رہ گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر اکٹھا ہونا شروع کیا۔ اس دوران میں وہ جزائر سے نکلے، اور اس کے بعد وہ جمع ہوئے اور ان کی ذریت بڑھی، اور وہ پھر حسب سابق اپنی پرانی عادتوں میں مشغول و مصروف ہو گئے اور اللہ کی اطاعت سے دور ہو گئے۔ ابلیس کو یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کوشش کی جائے، پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے میں اپنی خدمات کو پیش فرما کرتا ہوں۔ اس کی درخواست بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان جنوں کی تعلیم و ہدایت کے لیے آسمان سے زمین پر آیا، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کی طرف توجہ دی۔ اس موقع پر ابلیس نے ایک شخص جس کا نام تھا سہل الطلیت بن بلاہت، سہل الطلیت بن بلاہت کو ان نافرمانوں کے پاس بطور قاصد بھیجا۔ وہ ان میں جا کر تبلیغ کرتا رہا، لیکن ان لوگوں نے اطاعت قبول نہ کی بلکہ اپنی پرانی روش پر ہی اکڑے رہے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا، جنوں میں سے جو اسلام لے آیا تھا، ہدایت کے راستے پر آ گیا تھا، لیکن جنہوں نے اسے رد کیا اور اسے شہید کر دیا۔ اب عزازیل جو ہے اپنے سفیر کے معاملے سے غافل نہ تھا۔ اس کو گئے ہوئے جب ایک مدت گزر گئی تو اس نے ایک اور شخص کو تفتیش حال کے لیے روانہ کیا، لیکن شرپسند جنوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ ابلیس یکے بعد دیگرے اپنے سفیروں کو روانہ کرتا رہا، لیکن وہ حسب سابق ان کو ختم کرتے رہے۔ آخر کار اس نے یوسف بن یاسف کو روانہ کیا، اور اس نے وہاں جا کر سرکشوں اور ان برائیوں اور گناہوں میں پڑے ہوئے جنوں سے ملاقات کی اور ان کو نصیحت و تبلیغ کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن وہ حسن تدبیر سے وہاں سے بچ کر نکل آیا اور جا کر ابلیس کو تمام واقعہ سنایا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابلیس آسمانوں سے فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، تو اس نے فرشتوں کی مدد سے بہت سے سرکشوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر جو بچ گئے وہ پھر ایک دفعہ منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے زمین کی، دنیا کی خلافت اور جنت کی کنجیاں ابلیس کے سپرد فرمائیں۔ ابلیس اب کبھی تو دنیا میں مصروف عبادت ہوتا اور کبھی مسلح ساتوں آسمانوں پر بچھاتا، اپنی اطاعت و عبادت کے پرچم جنت میں لہراتا۔ اس طرح جب اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو یہ اپنے دل میں اقتدار اور نفسانیت کے خیالات کا شکار ہو گیا اور انانیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں تو کچھ ہوں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات کے جوابات دیتا ہوں، کیونکہ یہ ابلیس کو اتنا اعلیٰ مقام مل گیا تھا کہ عرش مجید کے نیچے اس کا تخت یا منبر بچھایا جاتا تھا، اور یہ دنیا اور آسمانوں میں ایک بڑا بلند مقام رکھتا تھا، اور جنت کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ تو غرور نے جب اس کو ڈھانپا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر تو ہم کہتے ہیں شیطان کا عمل دخل ہے، تو شیطان کے اندر یہ جو احساسات پیدا ہوتے ہیں اس میں کس کا عمل دخل تھا؟
اس میں عمل دخل تھا نفس کا، کیونکہ نفس ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. ہر چیز جو ہم کرتے ہیں اس کا بلیم شیطان پر نہیں جاتا. بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اپنے نفس کی وجہ سے بھی. اس لیے دیکھیں سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی ہی کی طرف اکساتا ہے. تو یہ نفس جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. یہی نفس ہے جس کی وجہ سے جنات نے سرکشی کی، گناہ کیے. اب فرشتوں کے ساتھ ابلیس رہا تو صحیح، اس نے اپنے اوپر بہت محنت کی، ریاضت کی، سب کچھ کیا، لیکن ابھی اس کے نفس کی اصلاح اس مقام تک نہیں پہنچی کہ نفس مطمئنہ ہو جائے. وہ ریاضتوں میں تو بہت آگے تک پہنچ گیا تھا، پر ابھی اطمینان والی جان نہیں بنا تھا. اس لیے جب اس کے اوپر دوبارہ نفس کا غلبہ ہوا تو پھر وہ اسفل سافلین ہو گیا، گرتوں سے گرتا ہو گیا. اور یہی اس سوال کا جواب ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ابلیس کے اندر یہ خیال کس نے ڈالا؟ یہ اس کے نفس نے ڈالا، اور اس نے اپنے نفس کی اتباع کی اور پیروی کی. اچھا، دوسری بات کہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں سے ملائکہ کو لے کر آیا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ جنوں میں سے کان من الجنی، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک روایت دوسری روایت سے ٹکراتی ہے، یا بات قرآن کی اور روایت کی ٹکراتی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ جنوں میں سے تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب وہ آسمانوں پر گیا اور نیک اور پارسا ہو گیا، اور جب وہ لوٹا جنوں کی ہدایت کے لیے، تو اب ملائکہ کے ساتھ لوٹا. اور یہی وجہ تھی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ملائکہ میں، کبھی زمین میں عبادت کر رہا ہے، کبھی آسمانوں میں عبادت کر رہا ہے، ملائکہ کا معلم بنا ہوا ہے. جب ملائکہ سے خطاب ہے تو وہ بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو گویا وہ ان لوگوں سے اعلیٰ بھی تھا، ارفع بھی تھا، ان کے ساتھ بھی تھا. تو اس لیے جب آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو یہ بھی وہاں موجود تھا. تو جب ملائکہ سے خطاب ہوا تو یہ بھی اس خطاب میں شامل تھا. لیکن بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کر کے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے منع کیا؟ حالانکہ تجھے میں نے حکم دیا تھا. یہ بھی قرآن کریم ہی کی آیات ہیں. تو اسی لیے بعض دفعہ ہم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور باقی آیات ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان مغالطوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ابلیس کے اندر اب یہ چیز بڑی تقویت پکڑتی جا رہی تھی کہ میں کچھ ہوں، اور یہ میں کا جو معاملہ تھا یہ اسے تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا نعوذ باللہ کہ میری ریپلیسمنٹ تو ہے ہی نہیں. میں وہ واحد شخصیت ہوں جو ان تمام چیزوں کا ہمیشہ خلیفہ رہوں گا، اور یہ ہمیشگی کا خیال اور مجھے کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، یہ تمام چیزیں جب اس میں بہت زیادہ زور پکڑ گئیں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو وہ منکر ہو گیا. اور اس بارے میں آپ کو کچھ اور تفصیلات آہستہ آہستہ بتاؤں گا، کیونکہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے بھی کچھ واقعات پیش آئے ہیں. اگین یہ تمام تفصیلات جو ہے معارج النبوہ کے پیج نمبر 370 سے لے کے 373 کے درمیان ہے. انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.